رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ کہتے میں نے دیکھا کہ آپ نے مجھے فرمایا، اے عامر، میرے صحابی برا بن عازب کو جا کر اس بات کی اطلاع دے دو کیا کہ جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا ہے، اس کو شہید کیا ہے، وہ دوزخی ہیں، ان کو اطلاع کر دو۔ کہتے میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتے میں نے جا کے یہ فرمایا تو انہوں نے جواباً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اسی طرح سید علی مرتضیٰ شیر خدا نے یہ روایت بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین کا قاتل ایک آگ کے تابوت میں ہوگا، اس پر ساری دنیا کے لوگوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس میں سے آدھا عذاب جو ہے وہ اکیلے حسین کے قاتل کو دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ مدینہ، بہت بڑے عالم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے یہ آپ کے کزن، وہ راوی ہیں اس بات کے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ اللہ نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یحییٰ بن زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کو آپ کو پتہ شہید کیا گیا تھا، میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض میں 70,000 افراد مارے تھے، جہنم رسید کیے تھے، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نواسے کا جب معاملہ آئے گا میں 2 دفعہ 70,000 لوگ جو ہیں ان کو مارنے والا ہوں، یعنی 1,24,000 لوگ جو تھے ان پہ عذاب آئے گا اللہ کا۔ اور آیا عذاب، ہم دیکھتے ہیں ان کی نسلیں اندھی ہو گئیں، ان کی نسلوں کی شکلیں بگڑ گئیں، اور حالت یہ تھی کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد انہوں نے جب گوشت پکایا تو جس گھر میں وہ دیکھتے تھے ہانڈی میں سے بجائے گوشت کے خون نکلتا تھا، وہاں سے جس زمین میں کوئی چیز گاڑتے تھے وہاں سے بھی خون نکل آتا تھا۔ وہ جو پیسے لیے تھے، یہ لالچ میں، دنیا کے لالچ میں، عہدے میں، آپ دیکھیں نا جو عمر بن سعد کو رے کی حکومت کا لالچ دیا تھا ابن زیاد نے یزید کے کہنے پہ، رے کا آپ کو گورنر بنا دیا جائے گا، نہ رے رہا، نہ رے کی حکومت رہی، نہ وہ عہدہ ملا۔ تو بعض لوگ چھوٹی چھوٹی کوئی جو ہوتی ہے لالچ یا آفر، ان کے لیے اپنے ایمان کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے، آج بھی ایسے لوٹے آپ کو نظر آئیں گے، ایسے گھٹیا لوگ نظر آئیں گے۔ میں نے دیکھا ہے مٹھائی کے ٹوکرے پہ بھی بک جاتے ہیں، کسی معمولی سی کمیٹی کا ممبر بنا دینا کسی جگہ کوئی، اگر بالفضول ہو رہا ہے، میں مثال آپ کو بتا رہا ہوں، تو ان کو کہا جائے آپ کو فلاں جو ہے وہ کمیٹی میں ہم بنا دیں گے، قوالی جہاں ہوگی آپ کو قوالوں کے ساتھ بٹھا دیں گے، وہ اتنے میں اپنا ایمان بیچنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار لوگ میرے علم میں ہیں، لیکن ان بدبختوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو یزید کے ساتھیوں کا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ذکر نہیں، یہ اتنے پلید اور غلیظ ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر بھی کریں تو آدمی کی زبان جو ہے اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مجلس میں چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ حضرت حسین کے قتل میں جس کسی نے بھی کوئی اعانت کی وہ مرنے سے پہلے ضرور آفت میں مبتلا ہوا، ہم نے دیکھا۔ کہتے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے جی میں بھی تو امام حسین کو جو قتل کرنے والے لوگ تھے میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا ابھی تک۔ یہ بات کہی اس نے تو دیکھا کہ دیا جو ہے وہ اس کی جو بتی تھی وہ نیچے گر گئی، وہ اٹھ کے دیے کو درست کرنے لگا، اس کے جسم کو آگ لگی اور وہ شور مچاتا تھا اور لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے وہ اس کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ تو اس کا گھر جو تھا یہ بالکل فرات کے کنارے تھا، تو یہ بھاگا اور دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی، اس نے کہا میں بچ جاؤں۔ دریا کے اندر بھی اس کے جسم کو آگ لگی ہوئی تھی اور یہ جہنم رسید ہو گیا تھا، یہ نہیں بچ سکا۔ یہ میں چھوٹے چھوٹے جو وہاں پہ چوہے تھے نا جو ساتھ امام علی مقام کے قاتل اور اشقیاء کے صرف 7 گئے تھے جنہوں نے نہ تیر مارا نہ کچھ کیا، 7 شامل ہوتے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ کسی کبھی فعل میں اہل بیت اطہار کی اہانت ہو، کسی مسجد کی جو ہے حرمت پامال ہوئی، اس میں جو بندے کا کوئی ذرا سا حصہ بھی ہوگا بچ نہیں سکتا، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اسی طرح اب خولی کا میں خاص طور پہ آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے امام علی مقام کا سر انور جو تھا اس کو جسم عطر سے جدا کیا تھا، اور خولی جو تھا آپ اندازہ کریں کہ جب اپنے گھر میں گیا تو اس کے پاس امام علی مقام کا سر انور لپٹا ہوا تھا، کسی کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، اور بڑا خوش اندر گیا اپنی بیگم کے، رات کا وقت تھا لیٹ۔ اس نے کہا اس وقت تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا خوش بخت بس بڑی خوشی کی خبر لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ امام علی مقام کا سر میں لایا ہوں اور میں لے کے گیا تھا دارالامارہ میں، اس کے پاس ابن زیاد کے، وہ دروازہ بند تھا، گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو گیا، لیٹ ہو گئے، میں اس کو گھر لے آیا ہوں اور یہ دیکھو اس میں برتن میں ایک میں رکھا ہوا تھا امام پاک کا سر لایا ہوں۔ اس نے کہا بدبخت کمینے، لوگ گھروں میں تحفے لاتے ہیں اور تم سب سے بڑا کبھی فیل کر کے اس پہ نازا ہو، اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، میں تمہیں بتا دیتی ہوں، اور آج کے بعد تم نے مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ اس خاتون کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، دیکھیے کیسی غیرت مند وہ عورتیں تھیں۔ اس نے اس کو پہلے تو میکے چلی گئی، پھر میکے سے کہتے ہیں کہ واپس آ گئی، رشتہ دار عزیزوں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا، لیکن یہ اپنے خامند کے قریب نہیں گئی، اس کو اس نے اپنے جسم کو ہاتھ لگانے تک نہیں دیا کہ وہ دن آ گیا
جب مختار سقفی جو تھا اس نے وہ جو تھی حکومت کوفے کی وہ حاصل کر لی اور جگہوں کی حکومت حاصل کر لی، تو اس وقت اس نے کہا کہ قاتلین حسین جو ہیں ان سب کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب وہ ڈھونڈ رہے تھے بندے، جب خولی کے گھر میں وہ اس کے جو تھے آگے پولیس والے پہنچے تو خولی مل نہیں رہا، انہوں نے گھر کی تلاشی لی، وہ باہر آ گئے، باہر یہ دروازے کے باہر کھڑی تھی، انہوں نے کہا بی بی تمہارا خامد خولی کہاں ہے؟ تو یہ ایک بڑا ٹوکرا جو ہوتا ہے نا جس کے نیچے چھوٹے بکری کے بچے یا مرغے لوگ پرانے زمانوں میں رکھتے تھے، آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا گاؤں میں ایسے ٹوکرے ہوتے ہیں جن کے نیچے 40-50 جو ہے وہ مرغیاں وغیرہ آ جاتی ہیں، بکری کے بچے چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں، وہ بڑا ٹوکرا تھا، یہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ تو اس نے بڑی بلند آواز سے ان سپاہیوں کہا جو گرفتار کرنے آئے تھے کہ مجھے تو نہیں پتا خولی کہاں ہے، اور یوں کر کے اشارہ کیا کہ یہ اس ٹوکرے کے نیچے ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور لے گئے، اور پھر جا کے اس کا جو تھا وہ انہوں نے سر تن سے مختار سقفی کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا اس کی گردن اتارو، امام علی مقام کی گردن تم نے اسی طرح اتاری تھی۔ تو تھر تھر کانپ رہا تھا اور پیاسی حالت میں پانی مانگتے مانگتے اس کا سارا اس کے ٹکڑے کر دیے انہوں نے کہا امام علی مقام کا تم نے اسی طرح سر انور کو الگ کیا تھا نا۔ اب دوسرا آدمی جو اس معاملے میں ہے وہ دیکھیے آپ، ابن زیاد جو ہے یہ دوسرا آدمی ہے جس نے امام علی مقام کے جو تھا قتل کا جو حکم جاری کیا تھا عمر بن سعد کو۔ اس کو تلاش کر رہے تھے، خیر بہت لمبا واقعہ ہے، اس کو گئے اور مختار سقفی کے لوگ جو تھے ان کی اس سے لڑائی ہوئی اور اس کو انہوں نے زیر کر لیا، پکڑ لیا، اس کو گرفتار کر کے وہ لے آئے اور لا کے اس کا جب انہوں نے سر تن سے جدا کر دیا اور اس کو لا کے وہاں رکھا، اور وہ جس برتن میں رکھا تھا بعض مورخین نے لکھا وہ وہی برتن تھا جس میں امام علی مقام کا سر انور رکھا گیا تھا، لیکن اس میں کوئی بحث نہیں، یہ پکی بات ہے کہ ابن زیاد کا سر۔ اچھا اس نے یہ کیا تھا، مختار سقفی نے دارالامارہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہی گورنر ہاؤس ہے، یہ دیکھیے مقافات عمل، ڈرنا چاہیے جب آدمی کوئی کبھی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، وہی دارالامارہ ہے، اسی جگہ جہاں پہ ابن زیاد بیٹھ کے حکم دیتا تھا، گورنر بنا ہوا تھا، وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے مختار سقفی، اور سارے شہر کے عمائدین کو بلائے ہوا ہے، عمراء کو بلایا ہوا ہے کہ آؤ دیکھو اس کا حشر۔ اس کی گردن پڑی ہے، کہتے ہیں کہ اچانک دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا سانپ آتا ہے، وہ اس کے ناک میں داخل ہوتا ہے، منہ کے راستے نکلتا ہے، اور پھر داخل ہوتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر داخل ہوتا ہے، پھر نکلتا ہے، 7 مرتبہ یہی عمل ہوا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور استغفار پڑھنے لگے کہ اچھا یہ حشر ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے بعد اسے کہا لے جاؤ اور اس کو جا کے ابن زیاد کا جو سر ہے اس کو جلا دو جا کے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو حضرت محمد بن حنفیہ کو بھی بھیجا گیا۔ خیر بتانے کا یہ مقصد تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ جس طرح کی حرکت کی تھی اس کی ان کو سزا کیا ہوئی۔ اسی طرح یزیدی لشکر کا ایک سپاہی تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہوا تھا، چند روز بعد لوگوں نے دیکھا تو اس کا چہرہ اتنا سیاہ اور کبھی اور مکروہ ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، اہل بیت اطہار کا گستاخ ہو یا اولیاء کرام کا گستاخ ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، جو مسجدوں کی بے حرمتی کرنے والے ان کے بھی چہرے آپ دیکھ لیجئے، ان کے چہرے کیسے منحوس ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو تھا لوگوں نے دیکھا اس آدمی کا چہرہ کبھی ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا، یہ تو بڑا گلاب کی طرح سرخ و سفید آدمی تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو بڑا خوش رنگ تھا، تجھے ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ جس دن میں نے امام علی مقام کے سر انور کو اپنے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا تھا، اس دن سے 2 آدمی رات جب ہوتی ہے تو میرے پاس آتے ہیں، مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر لے جاتے ہیں ایک جگہ پہ جہاں بہت سی آگ جل رہی ہوتی ہے، وہ مجھے منہ کے بل اس میں ڈال دیتے ہیں الٹا کر کے، اور اس وجہ سے میرا منہ سیاہ ہو گیا ہے۔ اور راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا جو حشر تھا بعد میں یہ بے شمار کتابوں نور الابصار وغیرہ دیگر کتابوں میں ہے کہ اسی حالت میں اس کبھی چہرے کے ساتھ وہ مر گیا۔ اسی طرح امام ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے آگے ایک تشت رکھا ہوا ہے جس میں خون ہے، اور لوگ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، آپ ان کی آنکھوں میں اس خون سے لگا رہے ہیں جیسے سلائی خون میں پھیری جاتی ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں میں بھی پیش ہوا۔ وہ اس بوڑھے کی حالت بیان کر رہے ہیں امام ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس بوڑھے کی کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ مجھے بھی پیش کیا گیا، میں نے عرض کیا میں مقابلہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں گیا تھا، میں نے مقابلے میں نہیں، میں تو ویسے لوگوں کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی خواہش تو رکھتا تھا کہ تو بھی ساتھ اس میں حصہ لے، چگر سے تو کھڑا رہا، خواہش تو تیری بھی تھی نا تو وہاں پہ کوئی عمل کرے،
تو پھر آپ نے اپنی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا، پس میں اس وقت سے اندھا ہو گیا ہوں، اور آج تک سارے علاج کیے وہ جو اندھا نابینا ہو گیا تھا. میں تو ویسے بھی کہتا ہوں یہ جو گستاخ ہوتے ہیں نا یہ عقل کے بھی اندھے ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے جا رہے تھے، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے، تو ایک منافق اندھا جو تھا وہ صحابہ کرام پہ مٹی پھینکنے لگ گیا. صحابہ اس کو مارنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ نے کہا یہ بوڑھا ہے، اس منافق کو چھوڑ دو، یہ آنکھوں کا ہی اندھا نہیں، یہ دل کا بھی اندھا ہے. تو یہ لوگ اس طرح وہ اندھا ہو گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور واقعہ جس کو حضرت احمد ابو رجا العطاردی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا ادب کرو. فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی تھا اور وہ کوفہ سے آیا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ حسین بن علی کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا مجھے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو قتل کر ڈالا معاذ اللہ. اور اسی وقت کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حسین بن علی کو قتل کر ڈالا بڑے فخر سے، اسی وقت آسمان سے 2 تارے آئے، اس کی آنکھوں میں انہوں نے مارا تو اس کی بصارت جاتی رہی، وہ تارے اس کی آنکھوں میں لگے. علامہ بازی نے حضرت منصور سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ خنزیر کا تھا. یہ بڑے اہم امام ہیں جو فرما رہے ہیں. انہوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ہر روز حضرت علی پر 1000 مرتبہ، جمعہ کے روز 4000 مرتبہ ان پر، ان کی اولاد پر، نعوذ باللہ وہ لفظ میری زبان پہ نہیں آتے، گستاخی ان کے بارے میں کیا کرتا تھا. تو ایک رات اس آدمی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے طویل خواب کا ذکر کیا. اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت حسن نے اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ میرے ابا جان کی اور میرے بھائی کی اور ہمارے اوپر جو ہے گستاخی کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ پہ تھوکا تو اس کا منہ خنزیر جیسا ہو گیا، وہ لوگوں کے لیے درس عبرت بن گیا. لوگوں سے کہتا تھا لوگوں یہ مجھے اس وجہ سے ہوا ہے. اذان ہوگی جی، قریبی مسجد میں تھوڑی دیر توقف کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے آپ کا جلال کے انداز میں کسی پہ تھوکنا، اور ایک ہے لعاب دہنے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھارے کنویں میں پڑ جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اگر سیدنا علی کی آنکھ میں لگ جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے ایڑی پہ لگے تو آپ کو پتہ ہے سانپ کے زہر کا اثر جاتا ہے. لیکن اگر آپ جلال میں اور غصے کی حالت میں کسی طرف صرف ایسے کر دیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہاں اس وقت تک پہنچا ہوگا، وہ صرف اشارہ تن آپ نے یوں کیا ہوگا. یہ میرا گمان ہے، اللہ معاف کرے، جو میں نے پڑھا ہے اس سے اندازہ کیا کہ تو ایسے کیا اپنے منہ مبارک سے تو اس کا چہرہ جو تھا وہ خنزیر جیسا ہو گیا، اور وہ ہر وقت اپنے چہرے کو چھپائے رکھتا تھا اور اسی حالت میں مر گیا. اسی طرح اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ شمر ذی الجوشن جو آگے تھا، اور امام علی مقام کی شہادت میں عمر بن سعد کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح وہ بچ جائے اور امام علی مقام اور ان کے اہل خاندان کے خون سے اس کے ہاتھ نہ رنگے ہوئے ہوں. لیکن اس بدبخت کو جس آدمی نے بہت زیادہ اکسایا اور ابن زیاد کو بھی اکسایا وہ شمر ذی الجوشن تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے خاندان کے لوگوں کا خون جو ہے کہ ابلک کتا، وہ جس کو ہوتا ہے نا یہ وہ لگا ہوتا ہے جس کو
کیا کہتے ہیں یہ چمبل جس طرح ہو جاتی ہے، اس طرح کا خارج زدہ کتا جو ہوتا ہے وہ جو ہے یہ اس کا چمبل تھی اس کے منہ پہ، شمر ذی الجوشن کے، اور اس کو جب لایا گیا تو یہ بہت زیادہ جو تھا وہ کانپ رہا تھا اور خوف زدہ تھا، اور وہاں آ کے جب اس کو پیش کیا گیا مختار سقفی کے، تو شمر ذی الجوشن نے کہا کہ مجھے ذرا پانی پلا دیں، تو بڑی خوبصورت مختار نے جواب دیا، اس نے کہا امام علی مقام اور ان کے اہل خاندان اور بچوں کو بھی تم نے ایک پانی کا قطرہ دیا تھا، جو آج تم بدبخت بد نصیب ناہنجار آج تو پانی مانگتا ہے، نہیں تجھے اسی طرح جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کو تحقیق کیا، اسی وقت اس کی گردن اتاری، اس کے ٹکڑے کیے اور کر کے پھر کتوں کے آگے ڈال دی، اور میرا یقین ہے کہ وہ کتوں میں بھی ابلہ کتے ہوں گے جنہوں نے اس کو کھایا ہوگا، عام کتے تو اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے تھے، یہ اتنا خبیث آدمی تھا شمر ذی الجوشن۔ اور مجھے تو ایک لطیفہ بھی یاد آتا ہے، میں ابھی نیا نیا وکیل بنا تھا، یہ 1976-77 کی بات ہے، تو ایک ہم تقریب میں گئے، ایک صاحب وہاں پہ آئے تو بڑے فخر سے انہوں نے آ کے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا ہے، تو میں نے بڑے ہمارے استاد بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا اگر تم نے یہ غلاظت کرنی تھی تو شمر ذی الجوشن رکھنا تھا تاکہ کل کو کتے کے آگے بھی ڈالا جا سکے۔ تو بہت لوگ جو تھے وہ انہوں نے کہا غازی صاحب آپ نے بڑی سختی کی ہے، میرے مزاج میں ہے، میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی، صحابہ کرام کی شان میں، اولیاء کی کرے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں اس کو جانتا ہوں، اس کی نزاکت کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث پاک حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کو میرا اعلان جنگ ہے، یہ عام ولی کے لیے ہے، اور یہ تو اولیاء کے سروں کے تاج ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہیں، اور ان کی شان میں جو گستاخی کی تو پھر کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے دی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل دکھائے آپ کا کیا خیال ہے یہ بچ جائے گا؟ نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا جی، اب میں حرملہ تھا جس نے امام علی اصغر علیہ السلام اس 6 ماہ کے معصوم بچے کو وہ جو تیر مارا تھا، اور بڑا فخر سے کہتا تھا اور میں نے جو تیر مارا تھا وہ اس بچے کی گردن سے گزر کے پھر امام علی مقام کی جو تھا بازو مبارک اس میں پیوست ہو گیا تھا، اس میں بڑا فخر کرتا تھا، اس کا اشر کیا ہوا؟ جب حرملہ کو لایا گیا تو مختار سقفی نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، اس نے تیر مارا تھا علی اصغر علیہ السلام کو، اس کو تیر مارو سامنے کھڑے کر کے، اس کو کھڑا کیا گیا اور اس کو جسم میں بھی تیر مارے، اس کی گردن میں اتنے تیر مارے کہ وہ ہلاک ہو گیا تھا بہت زیادہ چیخ چیخ کے، اور ساتھ ساتھ کیا کہتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بیماری دی، یہ بہت غور کی بات ہے، اس کے جو پشت تھی اس میں سردی پیدا ہو گئی تھی، اس کی بیک سائڈ جو تھی کمر، وہاں پہ اس کو اتنی سردی لگتی تھی کہ لگتا تھا برفوں میں لگا ہوا ہے، کہتا تھا آگ جلاؤ، خدا کے لیے آگ جلاؤ، مجھے گرم کرو، پیچھے اس کے آگ جلاتے تھے، سامنے وہ کہتا تھا کہ بس میں جل گیا، میرا پیٹ جل گیا، میری آنتیں جل گئی، خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ، مجھے شربت پلاؤ، اس کو پانی لاتے تھے، گھڑوں پانی پلاتے تھے، اسی طرح پانی نکل جاتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے ستو پلاؤ، اس کو ستو پلاتے تھے، پانی اور دودھ کہتا تھا مجھے دو، پانی اور دودھ دیتے تھے، جیسے دیتے تھے پیاس نہیں بجھتی تھی، کہتا اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، اور گھڑوں سے پانی دیا، حتیٰ کہ وہ اس کا پیتے پیتے پیٹ جو تھا وہ پہلے پھولتا گیا پھر پھٹ گیا، اور اس کو تیر مار مار کے اس اذیت اس کو دی گئی۔ تو گویا جو امام علی مقام کے جو قاتل تھے، جو آپ کے خاندان کے قاتل تھے، ان کے آپ حشر دیکھیں۔ اب جو واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے وہ ذرا تفصیل سے ہے، لیکن اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو محمد سلیمان الاعمش کوفی تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے میں حج بیت اللہ کے لیے گیا ہوا تھا، حضرت ابو محمد سلیمان فرماتے آمش کہتے دوران طواف میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، لیکن میں گمان کرتا ہوں، مجھے خیال ہے کہ تو مجھے بخشے گا نہیں۔ کہتے میں اس بات پہ بڑا متعجب ہوا کہ اللہ اکبر، یہ تو ایسا جگہ ہے حرم پاک جہاں پہ سارے گناہ بخشے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو مانگو ملتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں کچھ دیر تو خاموش رہا اور طواف میں مصروف رہا۔ جب میں دوبارہ آیا اپنے پھیرے میں تو میری حیرانی میں اور اضافہ ہوا، میں طواف سے فارغ ہو کر اس آدمی کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا میاں بات بتاؤ کہ بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، بڑے پاپی جو ہوتے ہیں، ان کی یہاں پہ آ کے بخشش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہی ہونا چاہیے، تم یہ کیا بات کرتے ہو کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے اسے اپنا تعارف کرایا کہ میں سلیمان آمش ہوں۔ اس نے کہا سلیمان تم مانگو اور امید بھی رکھو، میں بھی کبھی تمہارے ہی خیال رکھتا تھا کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اب میرا یہ خیال نہیں۔ کہا میرا ہاتھ پکڑ کر، میں نے اسے اصرار کیا کہ یار مجھے بتاؤ تو صحیح، کہتے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ اس نے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا تیرا گناہ کیا ہے؟ کیا تمہارا گناہ جو ہے پہاڑوں سے، زمینوں سے، سمندروں سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ سنو،
میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بڑی عجیب بات ہے. اب قصہ سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے دیکھی ہے. تو میں نے اسے کہا سناؤ. کہتا ہے سلیمان میں ان 70 آدمیوں میں شامل تھا، ایک تھا ون آف دیم، آئی واز ون آف دیم، جو حضرت امام علی مقام کا سر انور جو تھا اس کو لے کے یزید کے پاس گئے تھے، اور پھر یزید نے اس کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا. پھر اس کے حکم سے اتارا اور اس کے ایک جو تشتری تھی اس میں رکھا گیا. کہتا آدھی رات کو یزید کی بیوی اٹھی اور اس نے اچانک دیکھا کہ اس سر انور میں سے ایک نورانی شعاع امام علی مقام کے سر سے لے کر آسمان تک چمک رہی ہے. وہ یہ دیکھ کے بڑی خوفزدہ ہوئی. اس نے یزید کو جگایا اور کہا ظالم یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے. اس نے یہ منظر جو دیکھ رہی تھی، یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور اس کو کہا کہ چپ رہو، جو تم دیکھ رہی ہو اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا. جب صبح ہوئی تو کہتا ہے اس سر کو مبارک کو نکالنے کا اس نے حکم دیا. ہم نے جہاں سر پڑا تھا وہاں سے اس کو اٹھایا، ایک سبز بڑا خوبصورت کپڑا تھا ریشمی، اس میں رکھا اور اس کی نگرانی کے لیے کہتا ہے ہم 70 آدمی مقرر ہوئے، میں بھی ان میں ایک تھا. پھر حکم ہوا ہمیں کہ جاؤ بھی تم کھانا کھاؤ. کہتا ہے یہ سارا کچھ کرتے کرتے سورج غروب ہو گیا، رات کافی ہو گئی. سب ہم 70 کے 70 لوگ جو تھے ان میں سے 69 سو گئے، میں جاگ رہا تھا. کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہے اور اس میں سے پہاڑ کسی گرج اور پروں کے ہلنے کی، جیسے پرندے پر ہلتے ہیں، آواز آ رہی ہے. پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا. اس میں سے کہتا ہے ایک مرد جو تھا خوبصورت، وہ نورانی چہرے والا نمودار ہوا، جس پر اور کہتا ہے کہ بادل میں سے جس پر جنت کے حلوں میں سے 2 حلے تھے. اور پھر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرد، اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھیں. اس نے وہ پہلے فرش بچھایا، پھر اس پہ کرسیاں رکھ دی، پھر پکارنے لگا اے ابو البشر، اے آدم علیہ السلام تشریف لائیے. بس ایک نہایت حسین و جمیل بزرگ جو تھے وہ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس، امام علی مقام سر مبارک کے پاس کھڑے ہو گئے. انہوں نے کیا کہا؟ سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو تجھ پر اے بقیت الصالحین، زندہ رہے تم سعید ہو کر اور قتل ہوئے تم یعنی خلف ہو کر، پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ نے تمہیں ہم سے ملا دیا. اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانہ ہے. کہتا ہے یہ فرما کر وہاں سے ہٹے اور ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور بادل آیا اور اسی طرح زمین سے مل گیا. میں نے سنا ایک منادی نے ندا دیا نبی اللہ اے نوح علیہ السلام تشریف لائیے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب وجاہت، ان کا چہرہ بڑا رونقہ تھا، جنت کے حلوں میں 2 حلے پہنے ہوئے تشریف لائے. انہوں نے بھی وہی الفاظ کہے اور کرسی پر بیٹھ گئے. پھر ایک اور بڑا بادل آیا، اس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آئے، انہوں نے بھی اسی طرح کے کلمات ادا کیے، کرسی پہ بیٹھ گئے. پھر جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ تشریف لائے، وہ بھی اسی طرح الفاظ کرتے رہے ان کی شان میں، پھر وہ بیٹھ گئے. پھر کہتا ہے ایک بہت بڑا بادل میں نے دیکھا آسمانوں سے آیا ہے، جس میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کے نانا جان تشریف لائے ہیں. ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امام حسن علیہ السلام ہیں. وہ ملائکہ کے ساتھ نمودار ہوئے. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انور کے پاس تشریف لے گئے اور سر کو آپ نے اٹھا کے سینہ پاک سے لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہو گئے. پھر سیدہ فاطمہ نے اس سر انور کو اپنے سینے سے لگایا، وہ بھی بہت زیادہ روئی. پھر سیدنا آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. انہوں نے تعزیت کی اور تعزیت کرتے ہوئے کہا سلام ہو پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر، اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. اور کہا آپ کے فرزند حسین اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، آسن صبر اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. اسی طرح حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تعزیت فرمائی. کہتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ آپ گواہ رہیں، خود اللہ بھی کافی گواہ ہے میری امت کے ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میری اولاد کو اس طرح قتل کر کے مجھے یہ بدلہ دیا ہے. پھر ایک فرشتے نے آپ کے قریب آ کر عرض کیا اے ابو القاسم، اس واقعہ سے ہمارے دل پاش ہو گئے ہیں. میں آسمان و دنیا کا موکل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان لوگوں پر آسمان گرا دوں اور ان کو تباہ کر دوں. پھر ایک اور فرشتہ آیا، کہتے اس نے عرض کیا اے ابو القاسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دریاؤں کا موکل ہوں، آپ مجھے حکم دیں کہ میں ان پر طوفان برپا کر دوں، ان کو برباد کر دوں. آپ نے فرمایا فرشتوں ایسا کرنے سے باز رہو. تو حضرت حسن علیہ السلام نے کہا نانا جان، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی کے سر کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر مقرر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب کے فرشتوں، ان سب کو قتل کر دو میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں. تو خدا کی قسم ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرے سب ساتھی قتل کر دیے گئے، اور پھر ایک فرشتہ مجھے بھی قتل کرنے کے لیے میرے آگے بڑھا. تو میں نے پکارا یا رسول اللہ، اے ابو القاسم مجھے بچائیے، مجھ پر رحم فرمائیے، اللہ آپ پر رحم فرمائے. تو آپ نے فرشتے سے فرمایا اسے رہنے دو. پھر آپ نے میرے قریب آ کر فرمایا تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر لائے تھے، تو ان میں شامل تھا.
میں نے کہا ہاں. پس آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل گرایا دھکا دے کر اور فرمایا خدا تجھ پر رحم نہ کرے نہ تجھے اللہ بخشے, اللہ تیری ہڈیوں کو نارے دوزخ میں جلائے. تو یہ وجہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں. حضرت اعمش نے یہ سن کر فرمایا او بدبخت مجھ سے دور ہو, کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے. یعنی جو لوگ کوئی کبھی فیل کرتے ہیں, جو لوگ ان کے ساتھی ہوتے ہیں, ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بارگاہ میں ان سے بڑا سخی کون ہے, تو وہ بڑا دھیان رکھتے ہیں اپنے غلاموں کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہر لمحے کہ کیسا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائی کرتے ہیں. اسی طرح کہ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے صالح شاہم سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حلب میں خواب دیکھا کہ کالا کتا ہے, ہمارے پیاس کے زبان نکالتا ہے. میں نے ارادہ کیا کہ یہ پیاسا ہے, کتا ہے, جانور ہے, میں اس کو پانی پلاؤں. تو اتنے حاطف غیبی سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ خبردار اس کو پانی مت پلانا, یہ قاتل حسین بن علی ہے, اس کے لیے قیامت تک یہی سزا ہے کہ اسی طرح پیاسا ہی رہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جی کہ باقی جو تھے جو ظالم تھے ان کا کیا حشر ہوا ہمارے سامنے, ان سب ظالموں کا جو ہے وہ حشر ہے. اسی طرح عمر بن سعد جو ہے یہ تھا نا اس وقت کمانڈر فوجوں کا, اس کا حشر بھی سن لیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ حضرت جو تھے سعد بن ابی وقاص, انہوں نے اپنے اس بیٹے کو بددعا دی تھی کیونکہ ایک دفعہ ایک خادم ان کا آیا اور اس کے پاؤں سے خون دونوں ایڑیوں سے نکل رہا تھا. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی مجھے عمر بن سعد جو ہے اس نے مارا ہے اور یہ خون میرا نکلا ہے, مجھے زخمی کر دیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص جلیل القدر صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا غزوہ احد میں فرمایا تھا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, اور ان کو دعا دی تھی اور مستجاب الدعوات تھے. صحابہ بھی ان سے ڈرتے تھے کبھی اختلاف کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا اللہ تجھے بھی تیرا بھی خون نکالے, اللہ تیرا حشر کرے. اور وہ صحابی کی جو دعائے ضرر تھی اس کے نتیجے میں عمر بن سعد کو دیکھیں, جب اس کو تلاش کرنے کے لیے گئے, گرفتار کرنے کے لیے, تو اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا حافظ, اس کو لے کے آئے. اس کو کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ ہے. جب لوگ اس کو لینے کے لیے گئے تو راستے میں جو لا رہے تھے ان کو شک پڑا کہ کہیں اس کی کوئی سفارش نہ پہنچ جائے. انہوں نے اس راستے میں اس کا سر قلم کیا اور اس کا سر لے کے جب آئے تو مختار سقفی نے پوچھا تم پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ اس کا سر ہے جس کے بعد اب زندگی میں مزہ کوئی نہیں رہا. انہوں نے کہا پھر چل تو بھی وہیں پہنچ, اس کا بھی سر قلم کر دیا. تو یہ جو تھا ان لوگوں کا, اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کیے تھے وہ قیامت کے لیے دوزخ میں جل رہے ہیں. ان کو وہ تابوتوں میں بند کیا ہوا ہے. دوزخ ان کی قبریں جو ہیں وہ بھی دوزخ کا ایک حصہ ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا مانگیں گے جی, ہم ہر جمعے کو تفصیل سے دعا مانگتے ہیں. اپنے